السلام علیکم فرینڈز، یہ رفع یدین کے بارے میں بہت زبردست ویڈیو ملی ہے۔ اس علامہ صاحب نے بہت ہی زبردست انداز میں رفع یدین کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ جو رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی ضرور سنیں، جو رفع یدین نہیں کرتے وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور سنیں، انشاءاللہ العزیز بہت نفع ہوگا۔ کمال کی ویڈیو ہے، کمال کا ثبوت دیا، کمال کا انہوں نے انداز اپنایا سمجھانے کے لیے کہ رفع یدین نہ کرنا اور کرنا۔ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ رفع الیدین ہوا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ رفع الیدین احادیث سے ثابت ہے۔ اب وہ لوگ جو رفع الیدین کرتے ہیں نا جناب، وہ حدیثیں لا کے لو جی رفع الیدین، تو ہم نے کہا ماشاءاللہ بہت خوب۔ رفع الیدین نہیں ہوا بھائی، رفع الیدین ہوا ہے، لیکن کوئی ایک حدیث تو لا کر دکھا دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہت زبردست انداز ہے مبارکہ میں آخر تک رفع الیدین کیا، کوئی ایک حدیث تو لا کر دکھا دو۔ تو رفع الیدین ہوا ہے، لیکن یہ ایک منسوخ ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین، سب سے پہلے بات سمجھیں کہ وہ کس طرح بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں علامہ الذین صاحب۔ هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا فلاح پا گئے مومن۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں گیڑ گڑاتے ہیں، فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد، اور وہ صحابی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں تفسیر میں ایک سب سے بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن عباس۔ فرماتے ہیں خشوع و خضوع سے مراد کیا ہے؟ خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، مطلب فرمایا جو عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر التفات نہیں کرتے، وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 359 جو ہے، اس پر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر جی صحیح مسلم شریف، سیاست کی دوسرے نمبر پر جو کتاب جس کا نام لیا جاتا ہے بخاری شریف کے بعد، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 181 ہے۔ اس پر جناب روایت موجود ہے، رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ایک منسوخ عمل کو اپنائے ہوئے ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 181، فرماتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقال، حضور نے ارشاد فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، فرمایا مجھے کیا ہے، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو نماز کے اندر ایسے ایسے اٹھاتے ہو، اپنے ہاتھوں کو نماز میں رفع یدین کرتے ہو، ایسے ایسے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، جیسے سرکش گھوڑے کی دمیں ہوتی ہیں، جیسے سرکش گھوڑے کی دمیں ہوتی ہیں، فرمایا تم ایسے ایسے اپنے ہاتھوں کو کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے اندر سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو، نماز میں رفع یدین نہیں ہے۔ اب اس پر وہ لوگ جو ہے وہ چیختے کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ تو نماز کے اندر جو وہ سلام کرتے تھے نا، سلام کرتے تھے ایسے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ، تو ایسے ہاتھ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو ایسے ہاتھ کرتے، تو حضور نے اس سے منع کی ہے، کہتے وہ اس سے حضور نے منع کیا، رفع یدین سے منع نہیں کیا۔ میں نے کہا بیٹا کسی کے پاس حدیث کی کتاب پڑھتا نا تو تجھے پتا چلتا وہ جو سلام والی حدیث ہے وہ اس حدیث کے نیچے ہے۔ یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ خاص طور پر نماز میں رفع یدین کے متعلق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما لی اراکم، مجھے کیا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑا اپنی دموں کو ہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون سے رہا کرو۔ امام زیلعی نے بھی اس بات کو بیان کیا نصب الرایہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث نماز میں رفع یدین سے متعلق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں رفع الیدین سے منع فرما دی۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں نا جناب، محدثین نے ان کو پہلے بیان کیا ہے، اور ترک رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں محدثین نے ان کو بعد میں بیان کیا ہے۔
جو عمل منسوخ ہو چکا ہوتا ہے نا، منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اور جو عمل ناسخ ہوتا ہے، جو ختم کر دینے والا ہوتا ہے پہلے عمل کو، وہ بعد میں ہوتا ہے۔ وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ بعد میں۔ اب دیکھیں شروع اسلام کے اندر شراب پی جاتی تھی، شراب سے متعلق سوال ہوا لیکن حرمت نہیں ہوئی۔ پھر آگے ایک اور آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، فرمایا ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، کب؟ جب تم نشے میں ہو۔ اب یہاں پر بھی شراب کی حرمت مطلقاً نہیں ہوئی، نماز کا جب وقت ہوتا تھا اس وقت شراب پینا منع ہوا، یہ بھی حکم پہلے۔ اور جو ناسخ ہے نا، جس نے ان سارے حکموں کو منسوخ کر دیا ہے، وہ ان کے بعد ہے۔ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ حکم بعد میں، یہ حکم ہے۔ منسوخ جو عمل ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ محدثین کا انداز ہے، آپ بخاری کو پڑھیں، ترمذی کو پڑھیں، مسلم کو پڑھیں، ابو داؤد کو پڑھیں، ساری کتابیں پڑھ لیں، رفع یدین کی حدیثیں پہلے بیان کی گئی ہیں اور ترک رفع یدین کی حدیثیں بعد میں بیان کی گئی۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر ترمذی شریف، جامع ترمذی، سنن ترمذی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جناب والا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196، حدیث کا نمبر ہے 257 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم علیہ السلام کے ہر وقت گویا کے ساتھ رہنے والے صحابی، فرماتے کیا ہیں؟ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی موجودگی تھی، ایسے جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ فصلی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی پھر، اور فرمایا فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی تو آپ نے صرف پہلی تکبیر کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے علاوہ آپ نے پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، پوری نماز کے اندر آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور یہی روایت حضرت برہ بن عازب سے یہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، یہی روایت ہے۔ اور اسی طرح جناب والا اس حدیث کو امام ترمذی نے کیا کہا؟ حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے، فرماتے حدیث ابن مسعود حدیث حسن، فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اس سے استدلال کرنا، اس کو دلیل بنانا بالکل درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو اب پتہ یہ چل گیا احادیث کی روشنی میں بھی اور قرآن کی آیت کی تفسیر سے بھی یہ پتہ چلا گیا ہے کہ رفع یدین ایک ایسا عمل ہے جو کہ منسوخ ہو چکا ہے۔ دیکھیے انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق کس طرح مسئلہ سمجھایا کہ ناسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، رسول تمہیں عطا کریں تو لے لو، جو رسول تمہیں جس چیز سے منع کریں تو رک جاؤ۔ تو حدیث پاک میں انہوں نے دکھا دیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو سرکار نے جب روک دیا تو اللہ کا فرمان ہے جب رسول تمہیں کوئی چیز سے روک دیں تو رک جاؤ، تو نہ کرنے والے اس اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، دیکھنے والوں کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقہ اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔